لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے کچھ ایسے موسموں اور ایام کا انتخاب کیا جن میں عبادت باقی ایام کی بنسبت زیادہ افضل ہوتی ہے، جیسے کہ رمضان المبارک، یوم عرفہ، شب قدر اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے یہ موسم اس لیے منتخب فرمائے تاکہ اس کے بندے نیکیوں کے ان موسموں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اجر عظیم کے مستحق بن جائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے کتنے موقع دیتا ہے. ان مبارک عشروں میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ ہے جو نہایت بابرکت اور فضیلت والا عشرہ ہے. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور فضیلت والے ایام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دن دنیا کے سب سے افضل دنوں میں سے ہیں. ذی الحجہ میں مستحب اعمال میں کثرت سے تسبیحات و تکبیرات کہنا بھی شامل ہے. اب تو کوئی بھی آپ کو تکبیرات کہتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. پورا عشرہ ذی الحجہ تکبیرات کہنا صحابہ کرام کا عمل تھا. صحیح بخاری میں معلق روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے ہوئے بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر تکبیرات کہتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آواز بلند کر کے تکبیرات کہیں تاکہ جن لوگوں کو نہیں ہے معلوم، جو لوگ بھول چکے ہیں، انہیں بھی یاد آئے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی شخص اگر قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانت آئی ہے. اور نمازوں کی پابندی کی جائے. ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کی جائے. ہماری روزمرہ کی عبادت، نوافل، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. یہ گولڈن چانس ہے اور ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے اسے حاصل کرنے کی. اور روزے رکھنے چاہیے. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے روزے جو ہیں وہ بہت فضیلت والے ہیں اور یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. عرفہ کے دن کی دعا کی بڑی فضیلت ہے. دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا کو قرار دیا گیا ہے. اس عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام بڑی بڑی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں جو ہے مقرر فرما دیا ہے، جیسے حج اکبر ہے، عرفہ کا دن ہے اور قربانی ہے. قربانی کے فضائل میں پہلی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 ذی الحجہ کو عید منانے کا حکم ہے اور قربانی کرنے کا حکم ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك